چنانچہ یہی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث فرد ہے ہر طبقے میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا، ذرا ساتھ پڑھو تم۔ جی حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو علقمہ ابن وقاص لیثی تابعی نے روایت کیا تنہا عمر ابن خطاب سے، اور علقمہ ابن وقاص سے تنہا روایت کیا ابراہیم تیمی نے، اور ابراہیم تیمی یہ بھی تابعی ہیں، ان سے روایت کیا یحیی بن سعید الانصاری، یحییٰ ابن سعید انصاری مدنی نے، پھر ان سے روایت کیا سفیان نے، سفیان یہ غالباً سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، اور ان کے بعد روایت کیا ہے ان سے شیخ بخاری حمیدی عبداللہ ابن زید نے۔ تو یہ پورے سلسلہ سند میں ایک ایک تابعی، ایک صحابی مشہور سے ایک ایک تابعی جو ہے وہ روایت کر رہا ہے، تو یہ ان کی شرط یہاں پر جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ البتہ یہ حدیث جو ہے وہ دین کی اصل عظیم ہے، اور سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ حدیث فرد ہے، لیکن اس حدیث کو ہر زمانے میں علماء نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور یہ حدیث تلقی بالقبول سے جو ہے اعلیٰ درجے پر، تلقی بالقبول کے اعلیٰ درجے پر یہ حدیث فائد ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ حدیث مدینے میں منبر رسول پر بیان کی، تو کتنے صحابہ کتنے تابعین اس وقت سننے والے ہوں گے، پھر ان کے زمانے سے لے کر کے اب تک اس حدیث کو علماء، محدثین، فقہا سب اپنی اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے فرد ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے اس تلقی کے اعتبار سے مشہور، مستفید، بلکہ متواتر کے درجے میں ہے، اور یہ حدیث دین کی اصل عظیم ہے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں باب یہ باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب اس بات کی کیفیت بتانے کے بعد بیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وحی عربی کا لفظ ہے، اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اور زیادہ تر اس کے معانی میں آہستہ طور پر بتانا اور کسی چیز کا اعلام خفیہ طور پر کرنا، یہ ماخوذ ہے۔ تو وہی الہام کے معنی بھی آتا ہے، اور وہی بمعنی کتابت بھی آتا ہے، اور وہی بمعنی اشارہ بھی آتا ہے، اور زبان شرع میں وہی اب استعمال شرع میں جو ہے وہ ایک خاص اعلام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اعلام جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو کرتا ہے اور بتاتا ہے جو منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ یعنی وحی کا استعمال انبیاء کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کے لیے
ابان شرح میں جو ہے وہ خاص ہے. اور اس کے علاوہ وحی کے اطلاقات قرآن عظیم میں غیر انبیاء کے لیے بلکہ شہد کی مکھی وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وحی کا اطلاق آیا ہے. وہاں پر اس سے مراد اعلام خفی یعنی آہستہ طور پر بتانا یہ ہے. اور وحی جو انبیاء کو ہوتی ہے وہ چند طریقوں سے ہوتی ہے. کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں تشریف لاتا ہے اور کبھی کسی انسان کی صورت میں تشریف لاتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں کوئی اپنا پیغام نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندے نبی کو اپنا پیغام سناتا ہے. چنانچہ انبیاء کرام کے جتنے منامات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ وہی ہیں. اور اس معاملے میں وہ ہم سے جدا ہیں اور ممتاز ہیں کہ ان کا کوئی خواب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو عام طور پر انسانوں کا ہوتا ہے. ان کو جو کچھ خواب میں بتایا جاتا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہی ہے. اور یہ اگلی حدیث میں جو ہے حضرت عائشہ کے چنانچہ بعض وحی کے طریقے جو ہے وہ ذکر ہوں گے. اب یہاں پر جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے بظاہر اس کی مناسبت اس باب سے معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ حدیث میں یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا منبر پر فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات. تو حضور نے یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی. ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی. انما الاعمال بالنیات، اعمال اپنی نیتوں سے ہیں. وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. اب آگے تفریح کے طور پر یہ کہا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا کا مال یا دنیا کی کوئی چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہو، یا عورت کے لیے ہو کہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اس ہجرت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق حدیث کا ایک ٹکڑا حذف کر دیا، اور اس سلسلے میں ان پر اعتراض ہوا کہ ان کے شیخ بخاری نے، ان کے شیخ حمیدی نے اس حدیث کو پورا نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. امام بخاری نے آخر وہ ٹکڑا کیوں حذف کر دیا؟ تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں دوسری جگہ پر وہ ٹکڑا ذکر کیا ہے، یہاں ذکر نہیں کیا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نکات اور ان کے رموز بہت دقیق ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہاں پر ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ چونکہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ حدیث اخلاص کے سلسلے میں درج کر رہے ہیں، تو انہوں نے تزکیہ نفس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہ اپنی تعریف خود کریں یا اس کا شائبہ ہو اور اشارہ کرنے کہ امام بخاری اپنی تعریف کر رہے ہیں، وہ جملہ حذف کر دیا، اور وہ جملہ یہ ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سبحان اللہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تزکیہ نفس سے برات کے لیے انہوں نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس باب کے تحت ذکر کیا۔ باب یہ باندھا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور حدیث وہ ذکر کر رہے ہیں جو باب سے بالکل بیگانہ ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ حدیث خطبہ کتاب کے طور پر، جیسے مصنفین دیباچہ لکھتے ہیں، پریفیس لکھتے ہیں، فورورڈ لکھتے ہیں، پیش لفظ لکھتے ہیں، پیش لفظ کے طور پر، دیباچے کے طور پر یہ حدیث انہوں نے ذکر کی، اور اس میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عادت دوسرے محدثین سے، مصنفین سے الگ ہے کہ دوسرے مصنفین جب کوئی فاتحۃ الکتاب یا پیش لفظ لکھتے ہیں تو وہ اس میں ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ علی محمد سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اس قسم کے الفاظ۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے چاہا کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال کا احاطہ کر رہا ہوں اور ان کی حدیث میں لکھ رہا ہوں، لہذا انہوں نے چاہا کہ کوئی لفظ جو ہے وہ جہاں تک ہو حق الامکان وہ میرا نہ ہو، جو کچھ ہو وہ اللہ کا ہو اور اس کے رسول کا۔ لہذا انہوں نے جو ہے خطبہ کتاب کے طور پر جو ہے قاری کو تنبیہ کے لیے جو ہے یہ حدیث اخلاص جو ہے انہوں نے جو ہے لکھ دی یہاں پر خطبہ کتاب کے طور پر، کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہے اس کے، تو یہاں پر تنبیہ یہ کی کہ حدیث میں جو درس حدیث اور تحصیل حدیث کی جو ابتدا کرنے والا ہے اس کو لازم یہ ہے کہ تحصیل حدیث کو کسی دنیا کے غرض کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی ایسی غرض کے لیے نہ کرے، بلکہ خالصاً لوجہ اللہ اخلاص کے طور پر کرے۔